بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ کو زحمت انتظار دینا بالکل مقصود نہیں، وہ نہایت مختصر وقت کے لیے تو ایک کلام، کیونکہ مجمع آج کا اس مجلس کا ذرا مختلف مجمع ہے، ایک عمومی مجلسی مجمع نہیں، نمازی باشعور اور فکری طور پہ بلند سطح پہ موجود آپ تمام صاحبان، اور بالخصوص اس وقت وہ تمام باوضو اور پاک و پاکیزہ حالت میں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو کلام بھی ایک ایسا ایک فکری جناب جوش ملی آبادی کا باعنوان عزاداروں سے خطاب۔ تو ہم جب سامنے مسجد میں تھے تو ہم سب نمازی تھے، جب ہم بارگاہ میں ہیں تو ہم سب عزاداران ہیں، اور عزاداران امام حسین ہونے کی بدولت ہی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہی ہمیں وہ مسجد بھی ملی، ہمیں یہ بارگاہ بھی ملی، حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہی ہمیں نبوت بھی ملی، امامت بھی ملی، اور توحید کا درس بھی ہم نے اسی پلیٹ فارم سے حاصل کیا۔ اور ہمارے سید و سردار، ہماری ایگزسٹنس کا سبب، ہمارے وجود، ہمارا وجود اور ملت تشیع کا وجود جو قائم ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہی ہے۔ وہی ہمارے سردار، وہی ہمارے آقا، اور وہی ہمارے سلطان۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ہے جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، افسوس جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگیں نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہیں سینے ویراں، ہمت و جرت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کر رہا ہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کر رہا ہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور ایک عزادار کی زندگی، ایک حسینی کی زندگی، مال و دولت، کار، کوٹھیاں، بنگلے، جائیدادیں، پلازے، بینک بیلنس اور پلاٹ، یہ سب بنانے کی جستجو میں گزرا ہوا وقت زندگی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں۔ اور اپنے آقا کی نصرت پہ جو تیار نہیں، اپنے مولا کی نصرت پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں۔ جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے، وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ اور جہلا جب قلعہ علم کو ٹھکراتے ہیں، تو ضمناً عرض کرتا چلوں کہ ایک عالم دین، ایک حق گو اور ایک حق پرست عالم دین جو زندگانی کے بیش قیمت سال درسگاہوں میں، لائبریریوں میں، علماء کی محفلوں میں دو زانو ہو کر محمد و آل محمد علیہ السلام کا درس حاصل کرتا ہے، قرآن کی تفسیر کا درس حاصل کرتا ہے، حدیث کی تشریح، کلام امام کی توضیحات کا درس حاصل کرتا ہے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا پیغام جب وہ ایک مجلس کی شکل میں محفل میں آ کے ہم تک پہنچاتا ہے، تو کچھ خود ساختہ عالم اور کچھ میرے جیسے جاہل مطلق چوکوں میں، چراہوں میں اور امام بارگاہوں کے تھڑوں میں بیٹھ کے یا تنظیموں کے دفتروں میں بیٹھ کے ایک کمنٹ یا ایک فتویٰ کیا پاس کرتے ہیں کہ مولوی فیل ہو گیا جی، اس کی مجلس تو آج لگی ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں یہ مجلس لگنے والی اصطلاح کب وارد ہوئی اور کس نے وارد کی اور کیسے ہم اس کی گرفت میں آ گئے۔ اور دوسری جانب ایک ایسا خطیب، ایک ایسا شعبدہ گر جو عالمانہ لباس زیب تن کیے، جو حقیقی تاجر خون حسین ہے، ممبر پہ آتا ہے، اور ہمارے جیسے وہ بانیان جو اپنی جھوٹی شہرت کی خاطر، اپنی جھوٹی مرتبے کی خاطر لاکھوں روپے اس پہ اڑا دیتے ہیں اپنے مال مشکوک اور مال مبہم سے۔ تو یہ جانے کس روش میں ہماری قوم چل پڑی۔ بہرحال اسی جناب اس بات میں اشارہ ہے کہ جہلا جب قلعہ علم کو ٹھکراتے ہیں، علماء دین کو بیچ کے جب کھا جاتے ہیں، علماء دین کو جب بیچ کے کھا جاتے ہیں، صفحہ دولت فانی پہ جب اتراتے ہیں، جو حسینی ہیں وہ میدان میں نکل آتے ہیں، بڑھ کے دجیاں دامن دولت کی اڑا دیتے ہیں، بڑھ کے دجیاں دامن دولت کی اڑا دیتے ہیں، باد سر سر کو چراغوں پہ نچا دیتے ہیں، باد سر سر کو چراغوں پہ نچا دیتے ہیں۔ اور مرد کون ہیں؟
قبلہ صادقی صاحب اپنی مجالس میں اکثر ذکر کیا کرتے ہیں کہ مرد وہ نہیں کہ جس کی داڑھی مونچھ میری طرح بڑی بڑی ہو، جس کی وضع قطع مردوں جیسی ہو۔ مرد کی پہچان جناب جوش کی نظر میں، مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں، اور مرد فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اور آخری دو بند، میں یہ پوچھوں جو خفا ہونا رفیقان کرام، آپ سے ایک سوال، میں یہ پوچھوں جو خفا ہونا رفیقان کرام، کہ لرزتے تو نہیں آپ حضور حکام، آپ سرکار میں جھکتے تو نہیں برائے سلام، آنکھ شاہوں سے ملاتے ہیں بانداز امام، آنکھ شاہوں سے ملاتے ہیں بانداز امام، اور رائے بکتی تو نہیں آپ کی بازاروں میں، رائے بکتی تو نہیں آپ کی بازاروں میں، آپ کا رنگ تو اڑتا نہیں درباروں میں، آپ باطل سے دبکتے ہیں تو یاران کرام، آپ کو نام حسین ابن علی سے کیا کام، جائیے بیٹھیے خلوت میں الرغم میں امام، لوٹیے دولت لبہائے بتان گلفام، اور خود کو مجلس میں نہ مغموم بنائے پھریے، خود کو مجلس میں نہ مغموم بنائے پھریے، اپنی غیرت کے جنازے کو اٹھائے پھریے۔ نعرہ حیدری۔